غوثان دریاداری و شناوران لجہ ماتمداری، گوشہ نشینان صحرائے تقاد و بادیہ پیمایان منزل راہ اتحاد، حال سفر فرزند رسول الثقلین کو یوں تحریر کرتے ہیں کہ جب وہ مسافر غربت مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر کربلا کی جانب چلے اور منزل زوالہ پر آپ کا قیام ہوا، وہیں آپ کو خبر شہادت جناب مسلم موصول ہوئی تو وہ تمام شب اہل حرم میں جناب مسلم کا ماتم ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی غمزدہ بہن نے عرض کی کہ اب بھائی جان اب آپ کا کوفے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے بھائی مسلم کو بھی شہید کر دیا، اور اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو آپ بھی اپنے دوستوں کو خطوط لکھیے تاکہ وہ آپ کی نصرت کے لیے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے کربلا پہنچیں۔ تو بہن کے کہنے پر حضرت نے اپنے بچپنے کے دوست جو کوفے کے ہی رہنے والے تھے حبیب نے مظاہر، تو کس مضمون کا خط لکھا کہ لکھی تھی پہلے حمد خدا نعت مصطفیٰ، بعد اس کے مدح عطرت محبوب کبریا، القاب میں لکھا تھا کہ اے یار با وفا، اے قاری و فقیہ و محدث تیرے فدا، بچپن سے تم حبیب رسول انعام ہو، تم پر نبی کے لخت جگر کا سلام ہو۔ اور ہے حبیب مظاہر کس کو نہیں خبر کہ میرے جد تھے مصطفیٰ، دیکھا ہے سب نے دوش مبارک پہ بارہا، پاس و لحاظ اس کا نہ امت نے کچھ کیا، اور نانا کا کلمہ پڑھ کے نواسے بکی جفا، گھر سے نکالا فاطمہ کے نور عین کو، آدھا نے بے قصور ستایا حسین کو، تو اے مونس و رفیق و شفیق و وفا نصیب، نصرت طلب ہے تجھ سے مصیبت میں یہ غریب، ساتھ ہے امتحان وفا کی بہت قریب، حق دوستی کا جلد ادا کر میرے حبیب، اس جنگ میں حمایت حق فرض عین ہے، کرب و بلا میں بے کس تنہا حسین ہے۔ تو اس وقت بے وطن کی حمایت ضرور ہے، رشتے کی مصطفیٰ کے رعایت ضرور ہے، فرزند فاطمہ کی رفاقت ضرور ہے، خیر النساء کا پاس قرابت ضرور ہے، امداد اہل بیت رسول سمت کرو، اور اے بچپنے کے دوست ہماری مدد کرو۔ حضرت کا یہ خط لے کر قاصد کوفے کی جانب روانہ ہوا، اور اس وقت در حبیب پر پہنچا کہ جب حبیب نیک انجام میں اپنی زوجہ خوش انجام کے کھانا تناول فرما رہے تھے، قاصد نے دخل الباب کیا، آہٹ سن کر مکان کے اندر سے حبیب نے دریافت فرمایا کہ کون ہے، تو جواب آیا وہاں سے کہ انا برید الحسین، یعنی میں حسین کا قاصد۔ بس نام حسین سننا تھا کہ حبیب نے مظاہر نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا، دروازے پر آئے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اور خط پڑھ کر بے اختیار اشکبار ہوئے، بعد خاطر و مزارات قاصد کو رخصت کیا، اور غلام کو بلا کر تاکید کی کہ تو میرا گھوڑا تیار کر کر ایسے راستے سے فلاں مقام پر لے جا کہ کوئی دیکھے نہیں، اور میرا وہاں انتظار کرنا، میں بھی انشاءاللہ بہت جلد آتا ہوں۔ بس حبیب یہ غلام کو یہ تاکید کر کر مکان کے اندر تشریف لے گئے، اور اپنی زوجہ کو وہ خط سنایا، مومنہ بھی زار زار رونے لگی اور فرزند رسول کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی، اور کہنے لگی کہ اب صاحب آپ جلدی نصرت امام کے لیے روانہ ہو جائیے۔ تو اس وقت حبیب نے مصلحتاً کہا بھی میں کیا مدد کر سکتا ہوں، بوڑھا ہو گیا، ہاتھوں میں راشا ہے۔ تو گھبرا کے مومنہ یہ پکاری بسد بکا، پھر آپ کا جواب میں خط کے ہے قصد کیا، کچھ سوچ کر حبیب مظاہر نے یہ کہا میں ایک پیر خستہ کجا اور الغا کجا لکھ دوں گا یہ جواب امام انعام کو، مانے ہے اب جہاد سے پیری غلام کو۔ تو بولی حبیب شے کی مدد کو نہ جاؤ گے، فرزند فاطمہ کے نہ کچھ کام آؤ گے، حیدر کے اور بطول کے ایسا بھلاؤ گے، محبوب کردگار کو کیا منہ دکھاؤ، ڈرتے ہو تم تو ہر بے پیکار مجھ کو دو، میں کربلا کو جاتی ہوں تلوار مجھ کو دو۔ افسوس تم بھی سرور ذیشاں سے پھر گئے، دشمن تو کیا حبیب بھی مہماں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے قرآن سے پھر گئے، اور شبیر سے نہیں پھرے ایماں سے پھر گئے، پالا ہے چکی پیس کے ان کو بطول نے، اور ان کے اٹھائے ناز خدا و رسول نے۔ تو بولے دبی زباں سے حبیب فلک سریر، تیری سے خود کمان ہوں کیا کھا سکوں گا تیر، سید کی ایک جاں ادھر لشکر کثیر، تو یہ بھی خیال ہے کہ میرا لال ہے صغیر، پیری کا کچھ علم نہ بڑھاپے کی فکر ہے، سب سے زیادہ تیرے رنڈاپے کی فکر ہے۔ تو سر اپنا پیٹ کر یہ پکاری وہ باوفا، صاحب میں فاطمہ کی بہو سے سوا ہوں کیا، پھر وہ زوجہ امام میں قائم رکھے خدا، بیوہ ہوں وہ تو لونڈی کا ان کی سہاگ کیا، کاٹوں گی رنج و غم میں بڑھاپا قبول ہے، اور زہرا کا گھر بچے تو رناپا قبول ہے۔
بس یہ سن کر حبیب مظاہر کا بن بن کانپنے لگا اور فرمانے لگے کہ نیک بخت، مجھے فقط تیرا امتحان مقصود تھا، وگرنہ حبیب اور نصرت امام سے جان چھڑائے، اور تو سن لیجو کہ کربلا کے میدان میں ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایسی جنگ کروں گا جسے زمانہ فراموش نہ کر سکے گا۔ بس زوجہ کو کچھ باتیں بتلائیں اور ضروری سامان لے کر مکان سے باہر تشریف لائے اور اس سمت روانہ ہوئے کہ جہاں غلام آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو راوی کہتا ہے کہ نکلا زبس کا گھر سے مسافر جو کر کے دیر، مجبور اضطراب ہوا بندے دلیر، بولا فرض سے بیش ہے عزم و عمل کا شیر، میں بھی خدا کی راہ میں ہوں زندگی سے سیر، تبدیل ہو گئی ہے جو نیت حبیب کی، میں جاؤں گا ان مدد کو امام غریب کی۔ تو کہتا تھا یہ سمند سے وہ عبد جانثار، جو آ گئے حبیب مظاہر بے قرار، سن لی جو گفتگو غلام وفا شعار، بڑھ کر اسے گلے سے لگایا بے افتخار، رو کر کہا کہ سبت نبی کا فدائی ہے، تو آج سے غلام نہیں میرا بھائی، تو آج سے غلام نہیں میرا بھائی ہے۔ تو گر کر قدم پہ تب یہ پکارا وہ باوفا، آسی ہوں سوء ظن کی مجھے دیجیے سزا، وہ بولے دیر ہم سے ہوئی تیری کیا خطا، لے الوداع جاتے ہیں ہم تو بھی گھر کو جا، کی عرض میں تو جاؤں گا پھر کر نہ راہ سے، اب تو سنانی آئے گی گھر قتل گاہ سے، تو جس جا ہو سروے باغ امامت، نہ جاؤں میں پاؤں جہاں سے دین کی دولت، نہ جاؤں میں جس جا نصیب ہو مجھے عزت، نہ جاؤں میں اور لٹتی ہو جس مقام پر جنت، نہ جاؤں میں جا جا کے خون لعینوں کا رن میں بہاؤں گا، تم جاؤ یا نہ جاؤ مگر میں تو جاؤں گا۔ بس یہ دونوں مسافران جنت کوفے سے روانہ ہو کر کربلا پہنچے اور خدمت امام میں پہنچ کر قدم بوسی حاصل کی۔ حضرت نے دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ ادھر جب خیمے میں یہ خبر پہنچی کہ حبیب نے مظاہر آ گئے تو جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ حبیب آ گئے، ذرا میرا سلام ان تک پہنچا دیجئے۔ تو فضہ نے آ کے در پر پکارا ایک بار، اے دل برے نبی کے حبیب فلک بکار، تجھ کو سلام کرتی ہے زہرا کی یادگار۔ تھرا گیا یہ سنتے ہی حضرت کا جانثار، منہ پیٹ کر کہا کہ یہ منہ اس حقیر کا، میں اور سلام بنت جناب امیر کا۔ حبیب مظاہر نے اپنا خیمہ حضرت کے اصحاب کے خیموں کے نزدیک نصب کیا اور حضرت کے ساتھ سائے کی طرح پھرتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت قریب آ گیا جس کا انصار حسین بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ صبح عاشور نمایاں ہوئی، حضرت مناجات الہی میں مشغول تھے کہ یزیدی فوج مسلح ہو کر میدان میں آئی اور سب سے پہلے تیر عمر ابن سعد نے خیام امام کی طرف روانہ کیا۔ اس تیر کے ساتھ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت نے مجبور ہو کر اپنے جانثاروں کو اجازت جہاد عطا فرمائی اور ایک ایک مجاہد نے اپنی تلوار کے جوہر دکھا کر جام شربت شہادت پینا شروع کر دیا۔ تو ابھی کچھ اصحاب حضرت کے شہید ہوئے تھے کہ بہرے وغا حبیب نے تن کر کسی کمر، حضرت کی سمت جھک گئے ہاتھوں کو جوڑ کر، سینے پہ ان کے ہاتھ تھے قدموں پہ ان کا سر، حیران کھڑے تھے اکبر و عباس نامور اور رو کر حبیب کہتے تھے دل شاد کیجئے آقا غلام خاص کو آزاد کیجئے۔ تو سن کر سخن حبیب کا بولے شہ خدا، کیا تم بھی چھوڑے جاتے ہو اے یار باوفا، گھیرے ہے دشت ظلم میں دشمن ہزارہا، للہ بے وطن سے نہ غربت میں ہو جدا، تنہا پرائے دیس میں زہرا کا لال ہے، فرقت میں بے حبیب کے جینا محال ہے۔ الغرض جب حبیب نے مظاہر کا اسرار حد سے تجاوز کر گیا تو حضرت نے اپنے بوڑھے جانثار کو اجازت جہاد عطا فرمائی۔ بس آپ بہت خوش ہوئے اور اصحاب و انصار سے رخصت ہو کر میدان کارزار کو روانہ ہوئے۔ تو حضرات ابرو جھکے جو پڑتے تھے آنکھوں سے بار بار، رومال پھاڑ کر انہیں باندھا تھا ایک بار، آنکھوں سے شیر نر کی جلالت تھی آشکار، گویا کہ تھی غلاف میں حیدر کی ذوالفقار۔ آگے بڑھے جو چند قدم جھوم جھوم کے اور راشا ودا ہو گیا ہاتھوں کو چوم کے، تو پہنچا جو رن میں ناصر سلطان کربلا، جھوما فرض بشیر نیستان کربلا، اور ناروں سے گونجنے لگا میدان کربلا، اور تھرا گیا لرز کے بیابان کربلا، تن کر رجز پڑھا کہ وحید و فرید ہوں، گو پیر ہوں مگر میں علی کا مرید ہوں۔ تو جس کا بلند عرش سے پایا ہے وہ علی، ایما کا اوج جس نے بڑھایا ہے وہ علی،
باطل کا زور جس نے گھٹایا ہے وہ علی، اور جس کو نبی نے عرش پر پایا ہے وہ علی۔ پردہ رسول سے جو اٹھا اللہ مکان میں، اللہ بولتا تھا علی کی زبان میں۔ تو حیدر ہیں ان کو کلہ اجدر سے پوچھ لو، پیاسوں کے دستگیر ہیں کوثر سے پوچھ لو، اللہ کی زبان ہے پیمبر سے پوچھ لو، قوت کے باپ میں در خیبر سے پوچھ لو۔ جرت بفرت مرحب و انتر گواہ ہیں، سہمے ہوئے روح امین پر گواہ ہیں۔ مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام ہلالی۔ علی کا نام نام خدا اسم جلالی، علی کا نام اللہ شو سے رن کو پاٹ دے خالی۔ علی کا نام قوت وہ دیے حق نے محمد کی جان کو، میں یا علی کہوں تو الٹ دوں جہان کو۔ درود بھیجا حضرت۔ میں یا علی کہوں تو الٹ دوں جہان کو۔ اور اے بدبختو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کے نواسے کو تم نے اس ریگے گن پر 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ترسا رکھا ہے۔ اور اے بسر ساتھ میں خوب دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ تو آتش جہنم میں جل کر خاک ہو جائے گا، اور یہ مال و دولت تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ تو یہ سن کے تیر آئے ادھر سے جو ناگہاں، کھانے لگے حبیب بھی بل صورت کماں۔ آگے بڑھی جو فوج عدو کھول کر نشاں، یہ آستی چڑھانے لگے چھوڑ دی نہ۔ بیٹھے سنبھل کے توسن گردوں رکاب پر، اور راشا عروج پا کے چڑھا آفتاب پر۔ تیغے جری چلی جو صفوں میں ادھر ادھر، ٹکڑے گرے بدن کے زمین پر ادھر ادھر۔ چمکی جو مثل برق چمک کر ادھر ادھر، بدلی ہوا برسنے لگے سر ادھر ادھر۔ ندی لہو کی بہ گئی اس دم جدھر گئی، پانی کی طرح تیغ گلوں سے اتر گئی، پانی کی طرح تیغ گلوں سے اتر گئی۔ تو ہر سمت سے سپاہ میں تھا شور علما، تھراتی تھی زمین لرزتا تھا آسماں۔ شان شباب قوت پیری سے تھا آیا، وہ مارے گئے تھے جن پر قیامت کا تھا گما۔ حضور رکتے تھے ایک دم نہ سپاہ کثیر سے، ایسے کما بنے تھے کہ جاتے تھے تیر سے۔ رکتے تھے ایک دم نہ سپاہ کثیر سے، ایسے کما بنے تھے کہ جاتے تھے تیر سے۔ تو ہر بار میں جہان سے 2-4 اٹھ گئے، آئی جدھر کو تیغ جفا کار اٹھ گئے۔ ایما فروش چھوڑ کے بازار اٹھ گئے، اور سودا سروں میں لے کے خریدار اٹھ گئے۔ تن کر حبیب تیغ دو دم چومنے لگے، انگڑائی لی درود پڑھا جھومنے لگے۔ مذہبی مظاہر کے پہلے ہی حملے نے ان جفاکاروں کے حوصلے پس کر دیے، اور ہر جوان یزیدی فوج کا اس بوڑھے مجاہد کے سامنے آتا ہوا تھراتا تھا۔ تو یہ حال دیکھ کر پھر شمر نابکار نے بڑھ کر پرے جمائے، اور پھر دشت ظلم ہلنے لگا وہ توہل بجائے۔ پھر آپ مثل شیر جھپٹ کر صفوں پہ آئے، پھر تیغ آبدار نے دریائے خون بہائے۔ نصرت کا حق ادا کیا اس تشنہ کام نے، اور آخر کو مل کے گھیر لیا فوج شام نے۔ تو حربے لگے ہزار نہ میدان سے رخ پھرا، تیروں کے روکنے کو تھا سینہ تنا ہوا۔ ناگاہ تیر ماتھے و سر پر تبر پڑا، یا بو تراب کہہ کے جری خاک پر گرا۔ آواز دی کہ بھیڑ ہے اب فوج شام کی، اور پیروں کے دستگیر خبر لو غلام کی۔ بس جب حضرت کے کانوں میں حبیب نے ظاہر کی یہ صدا پہنچی تو آپ بے اختیار اشکبار ہوئے، اور جناب علی اکبر سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا آؤ ہمارے دوست کی مدد کرو۔ تو اکبر کو ساتھ لے کے جو پہنچے شہ انام، دیکھا حبیب ابن مظاہر ہوئے تمام۔ سر پیٹ کر یہ ابن علی نے کیا کلام، ارے کیوں ہے حبیب ہوتے ہیں یہ دوستوں کے کام۔ غربت میں ساتھ چھوڑ دیا، آہ کیا کیا، بچپن کے دوستی کا یہی حق ادا کیا۔ بہت وقت حبیب نے مظاہر نے غصے آنکھیں کھول دی اور عرض کرنے لگے کہ اس طرح سے غریب کا ماتم نہ کیجئے، برباد یہ حبیب کا کچھ غم نہ کیجئے۔ یہ کہہ کے پھر حبیب نے دستے دعا اٹھائے، رو کر کہا بطول کی دولت خدا بچائے۔
زہرا کے نور عین نے بھی اشک خون بہائے، کاندھے اپنے دوست کا لاشا اٹھا کے لائے، خیمے میں لاش آئی تو شور بکا ہوا، زہرا کے خاندان میں محشر بپا ہوا، تو فضا نے آ کے در پر ادا کو بچھا دیا، در کے قریب شاہ نے لاشا لٹا دیا، شبر کا خلق سبت نبی نے دکھا دیا، پیاسے کے غم میں اشکوں کا دریا بہا دیا، غل تھا حبیب کے جسد پاش پاش پر، ماتم کرو حسین کے ناصر کی لاش پر، تو زینب پکاری ہے میرے بھائی کے جانثار، بابا کو بھیج دیجیو جنت سے میں نثار، بھائی حسن سے جا کے کہیو بحال زار، نرغے میں گھر گیا ہے محمد کا گل ازار، قاسم کے امو جہاں پہ ہجوم ملال ہے، بھائی تمہارے بھائی کا بچنا محال ہے، اور بابا سے عرض کیجیو جا کر بسد ملال، مشکل کشائی کیجیے یا شیر ذوالجلال، اماں کو بھی سنائیو سب کربلا کا حال، کہیو بلا کے بن میں ہے زہرا تمہارا لال، 2 لاکھ کی چڑھائی ہے پیاسے پیارے حسین پر، اور پانی ہوا ہے بند تمہارے حسین پر، تو یہ سن کے جہاں بلغ ہوا حضرت کا جانثار، اللہ رے حسین کے ناصر کا اقتدار، یاسین پڑھ رہے تھے رسول فلک بقار، ہنگام نزا پاس تھا حیدر کا یادگار، وقت اجل نصیب یہ آرام و چین تھے، عباس پائیں تھی تو سرانے حسین تھے، تو وہ شفقت حسین وہ ہنگام اعتذار، تکنا و چشم یاد سے آقا کو بار بار، پتلی پھری تو رو کے بولا وہ دل فگار، اے بنت مرتضیٰ میرے آقا سے ہوشیار، رتبے میں آپ کم نہیں گو سن میں خرد ہیں، اور لو بی بی اب حسین تمہارے سپرد ہیں، تو یہ کہتے ہی حبیب جہاں سے گزر گئے، آہستہ سے حسین کہا اور مر گئے، شہ نے کہا کہ اے میرے یاور کدھر گئے، بچپن کا ساتھ چھوڑ دیا آہ بھر گئے، یہ دن تھا کھیل میں بھی تمہاری زبان پر، اور آخر کو آج کھیل گئے اپنی جان پر، یہ دن تھا کھیل میں بھی تمہاری زبان پر، آخر کو آج کھیل گئے، بس انیس اب یہ دعا مانگ کے اے رب عباد، عزاداری امروہہ کو رکھ صدا آباد، رونے والے شہ والا کے رہیں خلق میں شاد، ان کے سائے میں برو مند ہو ان کی اولاد، عشرۂ ماہ اذان نالہ کشی میں گزرے، سال بھر شہ کے غلاموں کو خوشی میں گزرے،